اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی روانگی مکہ۔ حسین رضی اللہ عنہ اسی رات کو یعنی رجب 60 ہجری کے 28ویں اتوار کی شب کو مدینہ سے نکل گئے۔ ابن زبیر ان سے ایک شب پہلے روز شنبہ کی رات کو نکلے تھے اور فرا کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ جعفر بھائی کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ صبرا حنظلی کا یہ شعر زبان سے نکلا: جو شخص ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اس پر ایسی رات بھی آنے والی ہے کہ اپنے جگر گوشوں کا داغ دل پر اٹھائے ہو۔ یہ سن کر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا: سبحان اللہ بھائی، اس کے شعر پڑھنے سے تمہارا کیا مطلب تھا؟ جعفر نے کہا: بھائی واللہ کسی ایسی بات کا مجھے خیال نہ تھا جو آپ کو ناگوار ہو۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا: بلا ارادہ تمہاری زبان پر یہ شعر آ گیا تو اور بھی زیادہ ناگوار ہونے کی بات ہے۔ وہ اسے فعل بد سمجھے۔ حسین رضی اللہ عنہ اپنے بیٹوں کو، بھائیوں کو اور بھتیجوں کو اور محمد بن حنفیہ کے سوا تمام اہل بیت کو لے کر نکلے تھے۔ محمد بن حنفیہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی گفتگو۔ محمد بن حنفیہ نے کہا: بھائی، تمام تعلق میں آپ سے بڑھ کر کسی کو میں دوست و عزیز نہیں رکھتا، اور خیر خواہی کا کلمہ آپ سے بڑھ کر کسی کے لیے دنیا میں میرے منہ سے نہیں نکلے گا۔ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ یزید بن معاویہ سے اور سب شہریوں سے جہاں تک ہو سکے الگ رہیے۔ اپنے قاصدوں کو لوگوں کے پاس بھیجیے کہ وہ آپ سے بیعت کر لیں۔ اگر لوگ آپ سے بیعت کر لیں تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اگر کسی دوسرے کی بیعت پر متفق ہو جائیں تو اس میں آپ کے دین و عقل و مروت و فضل کو خدا کوئی ضرر نہیں پہنچنے دے گا۔ ان شہروں میں سے کسی شہر میں لوگوں کی کسی جماعت میں آپ کا جانے سے مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ ان میں اختلاف پڑ جائے، ایک گروہ آپ کے ساتھ ہو اور دوسرا آپ کے خلاف ہو۔ کشت و خون کی نوبت آئے تو سب سے پہلے آپ کی طرف برشیوں کا رخ ہو جائے، اور آپ سا شخص جو شرف ذاتی و خاندانی میں بہترین ہے بہت آسانی کے ساتھ خون اس کا بہایا جائے اور سب اہل و عیال تباہی میں مبتلا ہوں۔ حسین رضی اللہ عنہ نے کہا: پھر میں کدھر جاؤں بھائی؟ کہا: آپ مکہ میں اتر پڑیے، وہاں اطمینان حاصل ہو جائے فبیہا، اور اگر تشویش کا سامنا ہو تو وہاں ریگستانوں اور کوہستانوں کی طرف نکل جائیے۔ ایک مقام کو چھوڑیے، دوسری زمین کی طرف آئیے، دیکھتے رہیے کہ اونٹ کس کل بیٹھتا ہے اور اس وقت آپ کی رائے کیا قرار پاتی ہے۔ تمام امور کو سامنے کے رخ سے دیکھیے تو زیادہ تر قرین و صواب اور مقتضائے عقل کی بات ہے، اور اس سے بڑھ کر مشکل سامنا کسی امر میں نہیں ہے کہ الٹے رخ سے اس پر نظر کی جائے۔ محمد بن حنفیہ کے مشورہ کو سن کر جواب دیا کہ بھائی، تم نے خیر خواہی و شفقت کا کلمہ کہا، امید یہی ہے کہ تمہاری رائے درست اور موافق ہوگی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیعت سے انکار۔ اب ولید نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا اور کہا: یزید سے بیعت کرو۔ کہا: سب لوگ جب بیعت کر لیں گے تو میں بھی بیعت کروں گا۔ ایک شخص بول اٹھا: تمہیں بیعت کرنے سے کون سا امر مانع ہے؟ تم یہی چاہتے ہو کہ لوگوں کے درمیان اختلاف ہو، کشت و خون ہو، سب فنا ہو جائیں۔ جب یہ مصیبت گزر جائے تو سب کہیں: اب تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے سوا کوئی باقی نہیں رہا، ان سے بیعت اب لو۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا: میں نہیں چاہتا کہ کشت و خون ہو، میں نہیں چاہتا کہ لوگوں میں اختلاف پیدا ہو، میں یہ نہیں چاہتا کہ سب لوگ فنا ہو جائیں۔ میں اتنا ہی کہتا ہوں کہ سب لوگ بیعت کر لیں گے اور میرے سوا کوئی باقی نہ رہے گا تو میں بھی بیعت کر لوں گا۔ غرض عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، کوئی ان کو ڈراتا دھمکاتا بھی نہ تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی مکہ میں آمد۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ مکہ میں پہنچ گئے، وہاں عمرو بن سعید حاکم تھا۔ ابن زبیر داخل ہوئے اور کہا: میں پناہ لینے آیا ہوں۔ لوگوں کے ساتھ نماز و اعمال میں شریک نہ ہوتے تھے، اپنے ہمراہیوں کے ساتھ کنارہ توقف کرتے تھے، سب کے بعد انہی ساتھیوں کے ساتھ نماز و اعمال بجا لاتے تھے۔ حسین رضی اللہ عنہ جب مکہ کی طرف چلے تو یہ آیت یعنی موسیٰ بیم امید کی حالت سے شہر سے نکلے، کہا: پروردگار، ظالم قوم کے ہاتھ سے مجھے نجات دے۔ جب مکہ میں حسین رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو یہ آیت پڑھی، یعنی جب موسیٰ مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہا: امید ہے کہ میرا مالک مجھے سیدھے رستے پر لگا دے۔ ولید بن عتبہ کی معزولی۔ اسی سال رمضان میں ولید بن عتبہ کو مدینہ سے یزید نے معزول کر کے عمرو بن سعید اشدق کو مقرر کیا۔ عمرو بن سعید بن عاص اشدق رمضان 60 ہجری میں مدینہ میں داخل ہوا۔ اہل مدینہ ملاقات ہو گئے، دیکھا کہ وہ بزرگ منش اور خوش بیان آدمی ہے۔ اسی درمیان میں یزید و ابن زبیر کے درمیان قاصدوں کی آمد و رفت کے باب جاری رہے۔ آخر کو یزید نے قسم کھا لی کہ جب تک ابن زبیر رضی اللہ عنہ زنجیر میں جکڑا ہوا میرے سامنے نہ آئے گا، اس کی کوئی بات میں نہ مانوں گا۔ حارث بن خالد مخزومی نماز پر مقرر تھے، ابن زبیر نے ان کو منع کر دیا۔ اس پر یزید نے عمرو بن سعید کو لکھ بھیجا کہ ابن زبیر کی طرف لشکر روانہ کرے۔ عمرو بن سعید جب مدینہ میں آیا
تو اس نے اس خیال سے عمر بن زبیر کو رئیس الشرطہ مقرر کیا تھا کہ اسے معلوم تھا کہ عبداللہ بن زبیر اور اس میں بغض و عداوت ہے۔ اسی خیال سے اس کو اشتق نے اہل مدینہ میں سے کچھ لوگوں کے پاس بھیجا تو اس نے جا کر بہت بری طرح ان کو مارا پیٹا۔ اس نے جن لوگوں کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہوا خواہوں میں دیکھا ان کو پٹوا دیا۔ منظر بن زبیر، اس کا بیٹا محمد بن منظر، عبد الرحمن بن اسود بن عبد یغوث، عثمان بن عبداللہ بن حکیم، خبیب بن عبداللہ بن زبیر، محمد بن عمار بن یاسر، ان سب لوگوں میں سے کسی کو 40 کسی کو 60 کوڑے لگائے۔ عبد الرحمن بن عثمان، عبد الرحمن بن عمرو بن سہل کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر اس کے ہاتھ سے جان بچا کر مکہ بھاگ گئے۔ عمرو بن سعید نے اس سے پوچھا کہ تمہارے بھائی کے مقابلہ میں کون شخص یہاں سے جائے گا؟ کہا اس کی سرکوبی کے لیے مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کو دبائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔